رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زرمن آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کی خوبصورت سی نشریات، اور اس کو ہم نے عنوان اپنے ریگولر پروگرام کے ساتھ الف لام میم کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ الف لام میم کی نشست، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آج ایک بڑا دن ہے، رمضان الکریم کی ہر سعادت بڑی ہے، مگر جب ہم شخصیات سے دین لینے لگتے ہیں تو شخصیات کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان کو شکریہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے شکر گزار بندوں کو، اور وہ یہی تو حکم دیتا ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب کرو۔ لہٰذا جب ہم بڑوں کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو رمضان کی تاریخ میں ایک ایسی بڑی شخصیت کہ جن کے بڑے ہونے، بزرگ ہونے، محترم ہونے اور ان کی تعظیم کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا و ابیہا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ دختر جان کائنات ہیں، آپ جان رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ حضور سید والا محمد مصطفیٰ کی دختر نیک ہیں، آپ صاحبزادی ہیں، شہزادی ہیں، یہاں تک کہ آپ سے پیار اور محبت کا اس طرح سے اظہار فرمایا رحمت للعالمین نے، سرور کائنات نے، کہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرا جگر ہے، اسے جو ایذا پہنچائے وہ مجھے ایذا پہنچاتا ہے، اس کی خوشی میری خوشی اور اللہ کی خوشی ہے، اس کی ناراضگی میری ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہاں تک کہ آپ سے پیار فرماتے، ام المومنین نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت جن سے ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ کسی سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں تو رخصت کے وقت سب سے زیادہ گفتگو اور پہلی ملاقات جن سے فرماتے وہ جناب سیدہ فاطمہ ہے۔ جب کسی سفر سے لوٹ کر آتے جو جس دہلیز پہ کھڑے ہوتے سلام پیش کرتے، محبت اور پیار اور الفت کا اظہار فرماتے وہ جناب سیدہ فاطمہ ہے، اور جن کے گھر تشریف لے جاتے تھکاوٹ میں یا کبھی آسودگی کی چاہ میں جناب سیدہ فاطمہ ہے۔ جب مسیحی لوگوں کے ساتھ مباہلے کا وقت آتا تو جن کے دروازے پر آ کر ان سے کہتے کہ مجھے میرے بچے دو اور میرا گھرانہ دو اور میرے ساتھ چلو، وہ جناب سیدہ فاطمہ ہے۔ یہ چال بھی کتنی عمدہ اور خوبصورت ہے کہ رسالت مآب مباہلے کے دن آگے آگے ہے، جناب سیدہ فاطمہ درمیان میں ہے، جناب شیر خدا علی المرتضیٰ پیچھے پیچھے ہیں۔ اس طرح سے آیہ تطہیر بھی آپ ہی کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ایک سوال جو میں سمجھتا ہوں شاید انتہائی مشکل سوال ہو، یہ پوچھا گیا اور پوچھنے والا بھی وہ ہے جو خود منبر سلونی پہ بیٹھتا ہے۔ آپ نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے اور فاطمہ کے درمیان آپ کو کون زیادہ محبوب ہے؟ اور یہ سوال جب رسالت مآب سے پوچھا گیا تو جواب بھی اتنا ہی کامل آیا کہ جیسا کہ استاد کا جواب ہوا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے علی، فاطمہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، یعنی محبت کا بھی اظہار کر دیا اور عزت کے ساتھ عزیز ہونے والے کا مقام بھی بیان کر دیا۔ یہ مرتبہ جناب سیدہ فاطمہ کا ہے۔ ام المومنین سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ آپ کی چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گفتگو کرنا، خاموش رہنا، ہر شے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ ہے۔ آپ ہو بہو رسالت مآب کی ترجمان ہے۔ لہٰذا آج کے اس خوبصورت سے دن میں آپ کے وصال کو یاد کرتے ہوئے ہم نے آج کے دن کو آپ سے منسوب کیا ہے۔ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج ویمنز ڈے بھی ہے اور آج مدرز ڈے بھی ہے۔ آج سب سے بڑا دن ہے، عورتوں کی جنت کی سردار کا دن ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ کی خواتین، اور ہر معاشرے میں خواتین کی تعداد نسبتاً زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اگر ہماری خواتین جناب سیدہ سے دین نہیں سیکھیں گی تو پھر ان کی سربراہی میں جنت میں داخلہ بھی ممنوع ہوگا۔ اگر ان سے اور ان کے بچوں سے محبت کا اظہار نہیں کریں گی تو پھر کس عالم میں جنت میں قدم رکھ سکیں گے؟ یہ جنت ہی کا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے محشر میں فرمایا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فاطمہ آپ پہ ہمارا سلام ہو، کس عالم میں محشر میں تشریف لائیں گی؟ کا حکم ہوگا کہ سارے اپنی نگاہوں کو جھکا لیں،
جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا و ابیہا تشریف لا رہی ہیں، اور پھر حضرت ماں نے بیان فرمایا کہ جب جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو فاطمہ، حسن، حسین یہ آگے آگے ہوں گے۔ جناب سیدہ فاطمہ نے یہ بھی پوچھا کہ اور ہمارے چاہنے والے محبین کہاں ہوں گے؟ کہا وہ تو وراءکم، آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ اللہ اکبر! لہٰذا ہم چاہنے والوں کی فہرست میں اپنا شمار کروانا چاہتے ہیں۔ علماء کرام تشریف فرمائیں، ہم آج فضائل و مناقب اور ضروری سوالات وصال کے حوالے سے پوچھیں گے۔ میں آج کی اس نشست میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں بہت ہی محترم، انتہائی قابل احترام اور علم اور حکمت سے سرشار جناب علامہ امین شہیدی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہوں گا ہمارے دوسرے مہمان، بہت ہی پیارے لطیف انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے رکھتے ہیں، احادیث کی کتابیں تو جیسے ان کو حفظ ہے، یعنی حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث بھی اس طرح سے ان کو یاد ہیں نمبر کے ساتھ ساتھ۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، لیکن تعریف میں مبالغہ نہ کیا کریں۔ ان کی محبت ہے، عاجزی اور انکساری سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے ایک اور مہمان خوبصورت چہرے والے وجیح شخصیت کے مالک ہیں، اور جس حد تک خوبصورت ان کا چہرہ ہے ویسے ہی ان کے افکار بھی خوش ہیں، خوش اخلاقی سے سرشار ہیں، اور بہت ہی گہری اور متحد اور اتفاق کی نگاہ رکھتے ہیں، دین اسلام کو لے کے درد امت رکھتے ہیں۔ مفتی فضل سبحان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہوں گا ہمارے چوتھے مہمان کو، ان کے ساتھ ہونا رمضان نشریات کو مکمل کرتا ہے۔ خطیب بھی ہیں، شمشیر بھی ہیں، مفتی اعظم ہیں، یہاں پاکستان میں بے شمار لوگوں کے ساتھ مل جڑ کر کام کرتے ہیں۔ جب بات آتی ہے کسی مباحثے کی تب بھی آپ سر فہرست نظر آتے ہیں، بہت بڑی مسجد میں پیش امام بھی ہیں، خطابت کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہتا ہے، اور ہمیشہ سے دین حقہ کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی کو وقف رکھتے ہیں جناب مفتی حنیف قریشی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں خوش آمدید کہوں گا بہت ہی پیارے ہمارے ایک اور مہمان، رمضان نشریات میں جب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اطمینان رہتا ہے، تحمل رہتا ہے، بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا ہے خطابت کا، مفتی نوید عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پاکستان کی معروف اور انتہائی مشہور اور انتہائی قابل عزت آواز زین سعیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ۔ جناب سیدہ فاطمہ، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کے فضائل و مناقب، آپ کی شخصیت اور آپ کا مقام و مرتبہ ذرا بیان فرمائیے۔ جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب۔ غزوہ بدر سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد آپ کی عمر مبارک، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب تقریباً 35 برس کی تھی، یعنی نبوت ملنے سے 5 سال قبل، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ کی ولادت ہوئی، ولادت بعد سعادت ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اسم گرامی فاطمہ رکھا، اور ہر طرح سے آپ کو چاہا، ٹوٹ کے چاہا۔ سبحان ایک ماں باپ کا جو پیار ہوتا ہے اس سے کہیں بڑھ کے آپ نے چاہا۔ ایک تو وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی بھی تھی اس رشتے کے حوالے سے بھی، اور جس طرح دیگر آپ کی بیٹیاں بھی تھیں جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھیں۔ آپ کے بیٹے قاسم، طاہر، طیب بھی تھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے۔ تو اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے خاص باتیں فرمائیں، جن میں سے آپ نے کچھ باتیں اپنے انٹرو میں بھی بیان فرمائیں، کہ آپ نے خاص طور پر یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جی، اور جگر گوشہ ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا جس نے بھی اسے دکھایا اس نے مجھے دکھایا۔ تو گویا ان کی تکلیف کو ان کی تکلیف نہ سمجھا جائے، ان کی تکلیف کو میری تکلیف سمجھا جائے۔ اور سیدہ نے جب بھی کبھی بھی کہیں بھی اپنی تکلیف کا اظہار کیا، آپ نے ہر ممکن حد تک اس ازالے کی کوشش کی، اور جس طرح بھی خوبصورت انداز میں آپ اس کا ازالہ فرما سکتے تھے فرمایا۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا کہ میرے یہ جو پانی وغیرہ بھر کے لاتا ہوں اس کے کام کاج کی وجہ سے کچھ تھکاوٹ سی محسوس کرتا ہوں، اور آپ بھی چکی پیستی ہو، آپ بھی یقیناً ہاتھوں میں چھالے سے محسوس کرتی ہو۔ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کوئی خادمائیں آئی ہیں، تو آپ جاؤ اور بابا سے کہو کوئی خادمہ اپنے گھر کے لیے بھی لے آؤ۔ فرماتی ہیں میں گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
आखिर तरबियत तो अल्लाह के रसूल की थी ना। जी। वहाँ गई हैं, खामोश बैठी हैं और बोला कुछ भी नहीं और वापस आ गई। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। दोनों गए। जब रसूलुल्लाह सल्लम के पास बैठे तो आपने ख़ुद पूछा कि कोई ख़ास काम है मुझसे? तो दोनों ने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, हमने सुना है आपके पास इस तरह के कुछ सहूलत आई है, तो वो सहूलत हमें भी मुयस्सर होनी चाहिए। काम काज हमें भी घर में करना होता है तो काफ़ी परेशानी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी सुफ़ा वालों की है, जो जिस कदर ये गुर्बत में और जिस कदर ये तंगी में इनको कभी खाने को मिलता है कभी नहीं मिलता। हालांकि आपके अपने घर में भी यही आलम था, लेकिन आप अपनी तकलीफ़ और अपने घराने को भूल कर दूसरों का एहसास कर रहे हैं। फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि ये जो ग़ुलाम वग़ैरह आए हैं इनको बेच कर वो अखराजात में असाब सुफ़ा पर लगाऊँ और असाब सुफ़ा से पूरे करूँ। फिर आपने अपनी बेटी का दिल रखने के लिए आपने फरमाया मैं तुम्हें एक वजीफ़ा देता हूँ। वो वजीफ़ा लेके आओ, ये जो तस्बीह फ़ातिमा के नाम से मशहूर है। बुखारी शरीफ में 2 तरीके आते हैं। एक ये है कि आपने फरमाया हर नमाज के बाद 10-10 दफ़ा, जैसे अमूमन हमारे यहाँ 33 मरतबा है। बुखारी शरीफ में अल्फाज हैं कि आपने फरमाया तस्बीह 10 दफ़ा, तकबीर जो है वो 10 दफ़ा और तहमीद वो भी 10 दफ़ा। सोने से पहले इन्हीं तस्बीहों को तस्बीह 33 दफ़ा और तहमीद भी 33 दफ़ा और तकबीर जो है वो 34 मरतबा 100 पूरे करो। आपने फरमाया जो कुछ तुम मुझसे मांगते हो ये चीज़ जब तुम करोगे ये उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा देगी। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी तौर पर उनकी कोई वो नहीं की, ठीक, हर एतबार से आपको अपनी औलाद की तरबियत ही इस एतबार से की कि दुनिया हमारे लिए है ही नहीं। जैसा कि आप सल्लम का एक आम हुक्म है कि दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, हम तो यहाँ समझो कैद में हैं, कैद खाना है। जो कुछ हमारे लिए अल्लाह ने सजा रखा है ना वो आखिरत में है। वो फरमाया वो आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वो सब कुछ देने वाला है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटी होना, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी होना, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी होना, ये इतने बड़े एजाज़ हैं। और अल्लाह के रसूल ने हसनैन करीमैन की वालदा भी और हसनैन करीमैन की वालदा होना, और ये इतने बड़े एजाज़ के बावजूद अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया एक मौके पर सलीनी मा शिअत मिन माली ला उगनी अन्के मिन अल्लाह शैया, और साथ में ये भी फरमाया ए अमली बेटी मेरे बाद भी अमल करते रहना, अमल करते रहना, अमल करते रहना। मैं दुनिया में अगर कोई चीज़ मुझसे मांगेगी मैं तुम्हें दिला दूंगा, वो पूरी तेरी ख्वाहिश कर दूंगा, लेकिन आखिरत में तेरा अमल ही तेरे काम आएगा। और इन पाकबाज हस्तियों ने अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की इस नसीहत को, इस वसीयत को हमेशा पल्ले बांधा। जो अमल और जो नेकियां आप रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में आप किया करती थी, रसूलुल्लाह के दार फ़ानी से रुखसत होने के बाद भी आपने उन इबादात को, उन चीज़ों को नहीं छोड़ा। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। कारी साहब ने माशाल्लाह से मनाक़िब और फिर इस्लाही बयान भी साथ साथ तबलीगी बयान भी शामिल रखा है इसमें। आपसे मैंने एक टेक्निकल सवाल पूछना है, चूँकि आज ही का दिन मिलता है कि हम मनाक़िब को भी कर सकें और कुछ ज़रूरी सवालात भी पूछ सकें। विसाल का दिन आज मनाया जाता है, तो जनाब सैयदा फ़ातिमा की अफजलियत, जब मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के अक़वाल पढ़ता हूँ, ऐसा लगता है कि कायनात में कोई अफजल ही नहीं है बाद पैगंबर सिवाय जनाब सैयदा फ़ातिमा के। वाज़ेह तर ऐसी अहादीस मौजूद हैं, इस पर ज़रा रोशनी डाल दें। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आयत तत्हीर हो, आयत मुबाला हो, आयत मवद्दत हो, सूरह कौसर हो या दीगर दर्जनों नहीं सैकड़ों हदीसें हों, उनमें कहीं ना कहीं से फ़ज़ाइल अहले बैत का पहलू नज़र आता है। लेकिन आयत तत्हीर या आयत मुबाला या आयत मवद्दत ये तो ख़ास कर इन हस्तियों के बारे में कि जिनकी ख़ुद हुजूर ने तायीन फरमाई है। बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मुस्नद अहमद बिन हम्बल है, फ़ज़ाइल सहाबा अहमद बिन हम्बल है, तबरानी है, सही इब्न हिब्बान है, दीगर हदीस की किताबों में बड़ा सराहत से मौजूद है कि जो आयत तत्हीर का शान नुज़ूल है वो सैयदा हज़रत उम्मे सलमा, सैयदा आयशा, सैयदा सफ़िया और दीगर सहाबा से भी मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
4 ہستیوں کو اپنی چادر کے نیچے رکھ کر دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا۔ تو وہ 4 کون تھے؟ حضرت علی تھے، حضرت سیدہ زہرا، حضرات حسنین کریمین، اور 5ویں خود رسول اللہ تھے۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی۔ تو آیت مبالہ ہو تو اس میں بھی جہاں کہا گیا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، اب اگر یہاں جمع کے صیغوں کو ہم دیکھیں تو جمع کے صیغوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ ابنانا، نسانا اور انفس، یہ تقریباً کم از کم جمع کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے، تو یہ 9 لوگ جو ہے نا وہ ہونے چاہیے۔ لیکن بڑی عجب منظر نظر آتا ہے کہ جب ابنا کی جگہ شہزادے جا رہے ہیں اور نساء کی جگہ سیدہ کائنات جا رہی ہیں اور انفسنا کی جگہ مولا کائنات مولا علی پاک تشریف لے جا رہے ہیں، تو یہ ان ہستیوں کے وہ کمالات اور وہ عظمتیں ہیں کہ جو حدیث اور قرآن کی روشن جو ہے نا آیتیں کہ جو 4 دانگ عالم پکار کر کہتی ہیں کہ اس کائنات میں یہ جو ہستیاں ہیں، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورائے، اس میں حسنین اور فاطمہ اس گھرانے میں شیر خدا ہے۔ تو آپ نے جو بات کی ہے سیدہ زہرا پاک کی بے مثال شانیں ہیں، بہت بڑی شانیں، سب سے بڑی شان تو آپ کی ہے کہ آپ پوری کائنات میں رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی ہیں، اور یہ حضرت سیدہ طیبہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بھی یہی فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پیارا کون لگتا تھا تو آپ نے فرمایا فاطمہ، اور پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں سے آپ نے فرمایا اس کے شوہر علی۔ اور اس کے علاوہ ایک ترمذی کی اندر حدیث ہے کہ حضرت سیدنا عباس اور حضرت سیدنا مولا کائنات یہ دونوں ہستیاں بارگاہ رسالت میں صرف یہ پوچھنے گئیں کہ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں وہاں موجود تھا، تو ان سے عرض کی کہ ان سے فرمایا کہ جائیے اور رسول اللہ سے کہیے کہ ہم 2 آئیں۔ تو انہوں نے جا کر خبر دی، جب ان کو بلایا گیا، اب اتنی اہتمام سے جانا، اور سوال کیا پوچھا؟ سوال یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو تمام آل بیت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بنت محمد، فاطمہ میری بیٹی۔ اب اس کے علاوہ جن ہستیوں کی یہ شان ہو کہ اللہ کے حبیب ان کی رضا کو اپنی رضا کہیں، ان کی جنگ کو اپنی جنگ کہیں، ان کی محبت کو اپنی محبت کہیں، ان کے ذکر کو اپنا ذکر کہیں، ان کی سانسوں کو اپنی سانسیں کہیں، تو اویس بھائی ہم کون ہیں کہ ہم ان ہستیوں کو کہیں ترازو رکھ کے تول سکیں؟ بہرحال یہ بھی ہمارا علمی حق بنتا ہے کہ جو کچھ روایات صحیحہ میں ہمارے سامنے آئے ہم اس کو کھول کر بیان کریں، دلوں کو تنگ نہ کریں۔ اور میں یہ بھی یہاں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو روایات ہیں کہ جن میں اللہ کے حبیب امت کی تعلیم کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے باتیں کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ دیگر وہ روایات بھی ان کو ساتھ رکھ کر مفاہیم اور مطالب کو سمجھنا چاہیے۔ یہ بات ایسا نہیں ہے کہ بھئی صرف قیامت والے دن اعمال کام آئیں گے، بلکہ قیامت والے دن رسول اللہ نے فرمایا کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، تمام جناب سبب اور نسب کا سلسلہ منقطع ہوگا سوائے میرے سبب اور میرے نسب کے، یہ اس وقت بھی کام آئے گا۔ تو اب یہ دونوں روایتیں تو آپس میں ٹکرا گئی ہیں، تو اب ان کی لازماً تعویل یہ کرنی پڑے گی کہ بہترین چیز تو یہ ہے کہ آپ عمل پہ رکھیں۔ دیکھیں کیا وہ روایت کیا صحاح میں نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں نے آ کر کی یا رسول اللہ کمسا قیامت کب آئے گی، یا متسا قیامت کب آئے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معادت تعالیٰ تو نے تیاری کیا کی ہے؟ تو اب نماز روزہ سب ان کہتے ہیں، انہوں نے کہا احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، یہ نہیں کہا نماز کدھر ہے، روزہ کدھر ہے، حج کدھر ہے، آپ نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب سیدہ کائنات سیدہ تو نساء العالمین ہے، اور اس میں اہل سنت و جماعت کا میں تھوڑا سا نام لے لوں جن میں بڑے بڑے متکلمین ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو ان میں سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آتے ہیں، حضرت سیدنا حضرت امام مالک آ گئے، علامہ قسطلانی آ گئے، امام عسقلانی، ابن حجر عسقلانی آ گئے۔ یہ میں محدثین کے نام لے رہا ہوں، دوسروں کو چھوڑ رہا ہوں، مفسرین کو تھوڑا میں مؤخر کر رہا ہوں۔ علامہ صاحب عمدۃ القاری علامہ عینی آ گئے، اس کے علاوہ امام ابو حیان اندلسی آ گئے، اس کے علاوہ امام قرطبی آ گئے، امام جلال الدین سیوطی آ گئے، امام سبکی آ گئے، حضرت ملا علی قاری آ گئے، امام صفیری یہ بھی شارح بخاری ہیں یہ آ گئے، اس کے علاوہ ابن تین آ گئے، اس کے علاوہ بڑے بڑے ائمہ جن کی تعداد 100 سے زیادہ بنتی ہے، وہ اس بات پر اجماع ذکر کر رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور کی
امت میں نہیں بلکہ پوری کائنات کی اللہ عورتوں میں اکبر۔ سب سے افضل ترین ہستی وہ سیدۃ نساء العالمین بی بی پاک زہرا پاک کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں کئی روایات ہیں جن سے کئی لوگوں کو شبہ لگتا ہے کہ جن میں پہلے اللہ کے نبی نے استثناء فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سب عورتوں سے افضل ہے سوائے 3 کا، جن میں حضرت آسیہ، حضرت مریم اور حضرت خدیجہ کا استثناء کیا۔ جی۔ لیکن اس کے بعد وہ ایسی مطلق روایتیں بھی ہیں جن میں حضور نے فرمایا سیدۃ النساء حاض الامہ اور سیدۃ النساء اہل الجنہ اور سیدۃ النساء المؤمنین۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ جو 3 ہستیاں ہیں وہ ان تینوں میں سے کس کیٹیگری کے میں سے جو ہے نا وہ مستثنیٰ ان کو ہوتا ہے، کہیں بھی لہذا وہ ساری اس میں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ دل لگتی نہیں بلکہ دین لگتی بات یہی ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں اور اعلان کریں کہ ان فاطمہ افضل نساء العالمین، فاطمہ سیدہ کل کائنات کی عورتوں سے سب سے افضل ہے، اور ان تمام عورتوں میں چاہے سیدہ جو ہے نا زہرا پاک کے ساتھ حضور کی دیگر شہزادیاں ہوں یا نبی علیہ السلام کی باقی ازواج مطہرات ہوں، سب سے افضل حضرت سیدہ زہرا ہیں۔ اور میں جسٹ چند سیکنڈ میں یہ بات بھی کلیئر کر دوں، اس میں بعض لوگ مجھے یہاں بڑی حیرت ہوتی ہے جب کہتے ہیں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ وہ افضل ہیں یہ افضل ہیں۔ اور بھائی جب ہمارے علم الکلام کی، ہماری تاریخ کی، تفسیر کی، سیرت کی کتابوں میں یہ بطور نظریہ لکھا ہوا ہے، تو پھر اسی طرح اگر کوئی بندہ کہ کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ ابو بکر صدیق افضل ہیں، صحابہ میں سے سب سے افضل وہ ہیں، تو جب جہاں روایات میں ابو بکر صدیق کی افضلیت کی بات ہے، ہم دم پہ چوڑ میں کہتے ہیں، تو وہیں پر حضرت سیدہ زہرا پاک کی افضلیت کی بات ہے کہ وہ کل کائنات کی عورتوں کی ملکہ ہیں اور کائنات کی عورتوں سے افضل ہیں۔ اور وہ آخری جملہ کہ جو وجہ فضیلت بیان کی حضرت سیدنا امام مالک نے وہ یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ بے شک فلاں، پیچھے ذکر کیا فلاں بھی بڑی شان، فرمایا لیکن نبی کے جگر کے ٹکڑے پر میں کسی کو ہائے ہائے ہائے، نبی کے جگر کا ٹکڑا، کیا کہنے بھائی، سلام اس عزیز ہستی پر جو عزیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جن کو ایذا دینا اللہ کے رسول کو ایذا دینا ہے، جن سے محبت کرنا اللہ کے رسول سے الفت کا اظہار کرنا۔ ایک مختصر سا وقفہ عرفان رمضان میں لوٹ کر آئیں گے۔ یوم وصال سیدہ کائنات خاتون جنت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا و ابیہا۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ خوش قسمتی ہے ہماری کہ آج ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ رمضان کی تیسری کڑی میں ہم جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سلام عقیدت پیش کریں، اور کیا ہی خوش بختی ہوگی کہ آج ہم مناقب اور ساتھ ساتھ ان ضروری باتوں پہ، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے گفتگو فرمائی، مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی، علم میں اضافہ فرمائیں، ہم آپسی معاملات کو اور بہتر انداز سے رکھیں۔ مجھے ہمیشہ سے یہ خوشی میسر آئی ہے علماء کے ساتھ۔ مفتی فتح زبان صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب، حضرت جناب سیدہ فاطمہ، آپ کی بڑی عقیدت ہے جناب رسالت مآب سے، اس دور سے کہ جب مکی زندگی گزار رہے ہیں، پھر مدینے میں آ کے وہ زندگی کے احوال ذرا بیان فرمائیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ لخت جگر ہیں اور جگر گوشہ رسول ہیں اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں، حسن اور حسین کی والدہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا کی زوجہ ہیں، اور آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر مکہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ان کا نام حضرت فاطمہ لانقطاعها عن نساء زماننا حسبا و دینا و فضلا، چونکہ یہ ہمارے زمانے کی تمام عورتوں سے ممتاز ہے اپنی فضیلت میں، وہ حسب کے اعتبار سے ہو، وہ فضیلت کے اعتبار سے ہو، وہ دینداری کے اعتبار سے ہو۔ دوسری جگہ یہ توجیہ کی ہے کہ لانقطاعها عن الدنیا الی ربها، کہ ساری دنیا سے تعلق توڑ کے خالق سے لو لگانے والی تھی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح وہ بھی رمضان میں ہوا، اور وفات اور وصال بھی 3 رمضان 11 ہجری اس کو ہوا۔ نکاح بھی بحکم خدا ہوا۔ جی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کا جو جہیز کا سامان تھا، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد بن اسود کو اور حضرت سلمان کو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا،
اور وہی 480 یا 500 درہم تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بیچی اور وہ پیسے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، اگرچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ بھی انہیں واپس کر دی تھی۔ تو اس سے جو سامان خریدا گیا، یعنی دونوں جہانوں کے سردار کی بیٹی کا جو جہیز کا سامان تھا وہ کیا تھا؟ یعنی اگر آپ وہ غور کریں تو وہ ایک جو ہے وہ چھوٹا سا ٹاٹ کا بستر تھا، چٹائی تھی، 4 تکیے تھے، مشکیزہ تھا اور چکی تھی اور ایک قمیص اور دوپٹہ اور ایک سیاہ کمبل اور لکڑی کا ایک پیالہ تھا۔ اس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے تھے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور دوسری جگہ جو الفاظ ہے شجنۃ منی، جیسے درخت کی ٹہنی ہوتی ہے، شاخ ہوتی ہے، یہ میرے لیے ویسے ہی شاخ ہے۔ فرمایا یبسطنی ما یبسطھا، جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔ اور فرمایا یقبضنی ما یقبضھا، جو چیز انہیں غمگین کرتی ہے وہ مجھے بھی غمگین کرتی ہے۔ یہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ ان کے نکاح اور رخصتی کے بعد 6 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے اس گھرانے کے دستک اور دروازے پر جاتے تھے۔ یمرو بباب فاطمہ 6 اشہر، اور کیا فرماتے تھے؟ یا اہل البیت الصلاۃ یا اہل البیت، اور پھر قرآن کی آیت تلاوت کرتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمیں تو لسان نبوت سے ایک آواز سنائی دیتی، ہم کتنے خوش قسمت ہوتے۔ 6 مہینے تک تواتر کے ساتھ جن کے کانوں میں رسول اللہ کی رس گھولتی ہوئی آواز جائے اور ان کی آنکھ اس سے کھلے، اس سے زیادہ بھی کوئی خوش قسمت ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنی چادر مبارک میں حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم، ان کو جب جمع کیا اور فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، اور اللہ نے ان کو پاک اور تطہیر، اور ایسا تطہیر کہ یہ طاہر بھی ہیں مطہر بھی ہیں، ان کی صحبت میں آنے والے بھی پاک ہو جایا کرتے ہیں۔ اور یہ روایت بیان کرنے والی عفیفہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اللہ کی اجازت سے آیا، اور وہ زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے مجھے سلام پیش کیا اور خوشخبری دی کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم تو دیکھیے۔ فرمایا کہ جب آپ سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں جس سے جدا ہوتے حضرت فاطمہ ہوتی، سفر سے واپس آتے سب سے پہلے جس کو دیکھنے کی تمنا ہوتی حضرت فاطمہ ہوتی۔ یعنی سب سے کم ڈیوریشن اگر جدائی کی برداشت کی جا سکتی ہے وہ حضرت فاطمہ ہے۔ نبی کے گود میں پلی، زوجہ علی ولی، جو سیدہ بطول ہے، جو گوشہ رسول ہے، کتنا عالیشان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر، جن پہ رب کے حکم سے فرشتوں کا نزول ہے، وہ دونوں جن کے نور عین حسن اور حسین، جنہیں امام القبلتین کہتے اپنے پھولے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیوں شرف کی بھی ہو کوئی حد سیدہ۔ مفتی نوید عباسی صاحب، کتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے جہاں پہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ یہ بات میں ذرا سمجھنا چاہتا ہوں، آپ کو بطول کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کے معنی کیا ہیں، کن معنوں میں آپ کو جناب سیدہ بطول کہا جاتا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویس ربانی صاحب، سب سے پہلے تو جی ٹی وی کو، آپ کو اس بات پر میں صمیم قلب سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری شہزادی کا تذکرہ آج کے اس ماحول میں کر کے ہم معاشرے کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اپنا آئیڈیل، خاص طور پر عورتیں اور رول ماڈل، وہ جناب سیدہ کو بنائیں، نہ کہ آج کی کسی ایکٹریس کو۔ ان سے متاثر نہیں ہونا، ہم نے جن کے طریقے پر چلنا ہے وہ طریقہ جناب سیدہ زہرا پاک کا ہے۔ تو یہ جو فضائل و مناقب کی ہماری مجلس ہے، اس کے ذریعے ہمارا پیغام یہی جانا چاہیے
کہ گھروں میں سننے والی ہماری مائیں بہنیں اس وقت وہ جناب سیدہ زہرا پاک کی غلامی میں اپنے آپ کو پیش کر کے ان کے طریقے پر چلنے کا مکمل طور پر ارادہ کریں تاکہ ہمارے گھروں سے بے برکتی ختم ہو، ہمارے گھروں کے اندر جو اس وقت بے برکتی داخل ہو چکی ہے، جو تباہی، جو بربادی، جو فحاشی، جو عریانی آ چکی ہے، اس سے ہم دور ہو سکیں. کیونکہ جناب سیدہ زہرا پاک جن کی شخصیت کا بھی تذکرہ ہوا، ان کے ساتھ عقیدت کا حکم اللہ کا قرآن ہمیں دیتا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آپ نے آغاز میں اس طرف توجہ بھی دلائی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حبیب آپ اعلان کر دیجئے کہ میں آپ سے اجر رسالت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو. حضور کے قرابت داروں میں سب سے زیادہ حضور کے قریب سیدہ زہرا پاک کی ذات ہے. ان سے بڑھ کر اور کوئی قریب نہیں. بہت سارے قریب ہوں گے لیکن سیدہ زہرا کی قربت سب سے زیادہ ہے. جیسے ابھی بتایا گیا کہ سفر پر جاتے ہوئے سب سے آخر میں اور واپسی پر سب سے پہلے ان کے گھر میں. اور پھر سیدہ زہرا پاک کی اسلام کے لیے خدمات دیکھیں. ہم صرف فضائل کی بات نہیں کر رہے. آپ سیدہ زہرا پاک کی شخصیت کو جب دیکھتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس و اطہر پر جب لا کر اونٹ کی غلاظت ڈال دی جاتی ہے اور نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ زد و کوب کیا جا رہا ہے، اس وقت مدد کرنے والا کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا. چند صحابہ کرام ہیں وہ اپنے کام پر ہوں گے، لیکن جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ وہ وہاں پہنچتی ہیں اور اپنے ننھے ہاتھوں سے وہ نبی علیہ السلام کے جسم اقدس و اطہر سے وہ اونٹ کی غلاظت دور کرتی ہیں. گویا وہ اس موقع پر کہ جب سیدہ زہرا پاک وہاں پر موجود ہیں اور وہ نبی علیہ السلام کو آسانی پہنچا رہی ہیں اور وہ اسلام کی مدد کر رہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ امت کو جوڑا ہے اور ان کی محبت کو اپنی محبت حضور نے قرار دیا ہے، ان کے بغض کو اپنا بغض قرار دیا ہے. آج محترم اویس ربانی صاحب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ جناب سیدہ کی یہ فضیلت ہے، یہ عظمت ہے. ہمیں یہ بھی ذرا غور کرنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جن کو بطول کہا جا رہا ہے، جن کی عظمتیں ہم سب بیان کر رہے ہیں، آج امت ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ ذرا سوچے، غور کریں. کل امت نے کیا کیا ہے؟ میں کافروں کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں ان لوگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا کہ جو نبی علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھ رہے، ان کو تو چھوڑیے ایک طرف. ہم نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے ابھی 50 برس گزرے ہیں اور 50 برسوں میں اس امت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہزادی کے بچوں کو کربلا میں ذبح کیا ہے. یہ ہم نے کیا کیا ہے؟ آج ہم فضائل و مناقب تو بیان کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سیدہ زہرا پر اس وقت کیا گزری ہوگی کہ جب ان کے بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے، جب پوتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، جب ان کی بچیوں کے سروں سے دوپٹے چھینے جا رہے ہیں، جب ان کے خیموں کو جلایا جا رہا ہے. آخر ہم اگر ان عقیدتوں محبتوں کا درس دے رہے ہیں تو ان ظالموں کو بھی پہچانے اور ان ظالموں کی جو روحانی اولادیں ہیں ان کو بھی پہچانے جو آج نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے امت کو دور کر رہے ہیں، جو آج سیدہ زہرا پاک کا ذکر نہیں برداشت کر پا رہے. ہمیں امت کے اندر اپنی آپ کی اصلاح کرنی ہوگی. اس امت کو بتانا ہوگا کہ آپ کی کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سیدہ زہرا سے وابستہ ہو کر ہے. اور اویس ربانی صاحب مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے کہ کل قیامت کے دن آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی وہ جنت میں جائے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جنت میں جائیں، آپ جائیں، تو وہاں منہ کس کے ساتھ لگے گا؟ آپ کا وہاں واسطہ کس سے پڑے گا؟ جنت میں تو سردار عورتوں کی سیدہ زہرا پاک ہے. آپ تمنا جنت کے لیے اور بغض جناب سیدہ کے بچوں سے ہے. آپ کو تمنا جنت کی ہے اور حسنین کریمین کا بغض آپ پھیلا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس حوالے سے بھی ہمیں آج پیغام دینے کی ضرورت ہے اور زوردار پیغام جانا چاہیے پورے پاکستان کو، پوری ملت اسلامیہ کو کہ ہماری عقیدتوں کا مرکز بھی یہ ذوات ہے، ہماری محبتوں کا مرکز بھی ہے اور ہم ان سے بغض رکھنے والوں سے بیزار ہیں. بجا فرمایا آپ نے. صاحب آپ کی بات میں بہت جان ہے اور آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات اور آپ کی عقیدت اس میں شامل ہے. میں تو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ 50 سال بعد کا واقعہ بتا رہے ہیں، انتہائی ایذا دینے والا واقعہ، وہاں 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی آج بھی قبر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہے اور آج بھی ہم خاموش ہیں. ایک مختصر وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان عرفان رمضان
इरफान रमजान। खुश आमदीद ख़वातीन व हज़रात, बहुत ही ख़ास दिन है। विसाल जनाब सैयदा खातून जन्नत आपके हवाले से गुफ्तगू हो रही है। मैं आज कम बोलूँगा, ज़्यादा सुनूंगा, ये मैं सोच के बैठता हूँ क्योंकि प्रोग्राम में ही वक्त कम होता है। अल्लामा अमीन शदीद साहब से सवाल पूछूंगा क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ना है, आपके सवाल जवाब भी आएंगे। अल्लामा साहब, अहले सुन्नत इस तारीख को विसाल जनाब सैयदा खातून जन्नत के हवाले से मनाते हैं। आपके पास भी दीगर तारीख हैं और फिर वो विसाल का वाक़या क्या बयान फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो इन तमाम उलमाए कराम का शुक्रगुज़ार हूँ। सब ने वाकई अपने अपने मकाम पर हक़ अदा किया है। अपने उस दायरे में रहते हुए वाकई सबकी गुफ्तगू से मेरा ख्याल है सब ने इस्तिफ़ादा किया है। मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है और क़ारी साहब ने भी अपने अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुफ्तगू की, और हमारे फजल सुबहान साहब ने तो माशाअल्लाह चार चांद लगा दिए। देखिए, ये जो घराना है अहलुल बैत का, ये घराना दीगर घरानों से बिल्कुल मुमताज़ घराना है। हम माने एक हस्ती रह गई है। नहीं, मैंने उनकी तरफ पहले इशारा किया है। मेरा नाम सुनाई नहीं देता। मैंने पहले अर्ज़ किया। इसीलिए हमने कहा ताकि दोबारा आए नाम, बाकियों के एक एक दफ़ा आए ताकि इनका दो माशाअल्लाह। दफ़ा। माशाल्लाह ये आपकी मोहब्बतें हैं माशाअल्लाह। देखिए, ये घराना दूसरे घरानों से बिल्कुल मुख्तलिफ घराना है। इस घराने का किसी और घराने से, फ़र्द से, अफराद से, ख़ानदान से मुकाबला और मुआजना नहीं हो सकता। ये कुछ और हैं, बाकी लोग कुछ और हैं। ये वो घराना है जिसका इंतखाब अल्लाह ने रोज़े अज़ल से किया हुआ है। बाकी लोग तो खैर जब नबी करीम इस्लाम लेकर तशरीफ़ लाए और दावत दी तो फिर कुफ्र से इस्लाम की तरफ आए हैं ना। लेकिन ये तो वो घराना है जो वजूद रिसालत का हिस्सा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जितनी आयात इस घराने के अफराद और मजमूई तौर पर इस घराने की फजीलतों में उतारी हैं, वो कम अज़ कम भी 350 से ज़्यादा आयात हैं। शिया सुन्नी सबका इत्तफाक है इस पर, और मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने उन आयात को जमा किया है और मौजूद हैं किताबों में, और इस पर मेरा ख्याल है सबका इत्तफाक भी है। इस घराने को जब हम उन आयात की रोशनी में और अल्लाह के कलाम की रोशनी में देखते हैं तो इंसान के जहन के उफ़क़ जो हैं वो खुलते हैं और नई चीज़ें इंसान के सामने आती हैं। आज जिस हस्ती की मुनासिबत से आपने इस प्रोग्राम का इनकाद किया है, उस हस्ती की अपनी ज़ात भी चूँकि वजूद रिसालत का हिस्सा हैं। हम आम तौर पर मुसामहतन कहते हैं जिगर गोशे रसूल, लेकिन जो हदीस है वो कहती है बज़अतुन या बिज़अतुन मिन्नी, यानी मेरे वजूद का हिस्सा, वजूद रिसालत का हिस्सा है वो हस्ती। ठीक, उस हस्ती के हवाले से जब हम उन आयात और रिवायात को देखते हैं तो हमें बाकी दुनिया में कोई और हस्ती इस पाए की नज़र ही नहीं आती जिसका हम मुआजना कर सकें, भाई कोई मुकाबला बनता भी है या नहीं बनता। ठीक, ये वो हस्ती हैं जिनकी शान में मुसलसल आयात नाजिल होती हैं, जिनके अमल के बाद आयात नाजिल होती हैं, जिनकी अदाओं पर आयात नाजिल होती हैं, जिनकी मोहब्बत को रसूल करीम फरमाते हैं कि ये अल्लाह की मोहब्बत है, जिनसे जर्रा बराबर भी कदूरत और दूरी हो तो रसूल करीम की अहादीस के मुताबिक ये अल्लाह से कदूरत और अल्लाह से दूरी है। यानी जिसको मेयार बना दिया जाए अल्लाह के उबूदियत और हुब और तौहीद के हवाले से कि ये वो हस्तियां हैं जिनसे गुजर कर ही आप अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, इनसे कट कर आप अल्लाह तक पहुंच ही नहीं सकते। तो इसलिए उन हस्तियों का किसी और के साथ मुआजना करना ये खुद अपनी जगह मेरा ख्याल है ज्यादती है, नहीं होना चाहिए। फिर जब हम कुरान करीम की आयात को देखते हैं और इन हस्तियों की मोहब्बत के हवाले से जो आयतें नाजिल हुई हैं उनको हम देखते हैं तो हमारे अमाल का जब हम जायज़ा लेते हैं, हमारी नमाजें किस तरह की नमाजें हैं उन पर ज़रा गौर करें। हमारे रोज़े किस तरह के रोज़े हैं। हमारे लिए दो चीज़ें हैं, एक ये कि हम अमल अंजाम दें, दूसरा ये कि अल्लाह उसको कबूल करे। ज़रूरी नहीं है कि हमारा अमल कबूल भी हो, ज़रूरी नहीं है। हाँ, कबूल न होने की सूरत में हम उस मकाम तक नहीं पहुँचते लेकिन सज़ा से बच जाते हैं। अमल वो अमल है जो कबूलियत का दर्जा पा सके,
لیکن یہ جو ان ہستیوں کی محبت ہے یہ ہر صورت میں قبول ہے, ہر حال میں قبول, ہر حال میں قبول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت میں کھوٹ نہیں ہے. ہمارے اعمال میں ہے, ہمارے چاہے روزے ہوں, نمازیں ہوں, باقی چیزیں ہوں, ان میں ریاکاری, کمیاں, بہت ساری چیزیں موجود ہیں, ملاوٹیں ہیں, لیکن اس محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. یہ محبت اندر سے امٹتی ہے. جو چیز اس طرح سے اندر سے امٹ کر باہر آئے اس کو اللہ قبول کرتا ہے. اس لیے اس گھرانے کے حوالے سے جب ہم نبی کریم پر اترنے والی ان آیات کو پڑھتے ہیں جو سورہ نور کی 34, 35, 36, 37 یہ آیات جو ہیں, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو امام جلال الدین سیوطی نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع سے مراد کون سے گھر ہیں؟ تو فرمایا انبیاء کے گھر. جب فرمایا انبیاء کے گھر تو فرمایا کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ میرا ایک سوال ہے خود اپنے آپ سے کہ حضرت ابوبکر کو یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ اس لیے کہ پس منظر میں یہ ذہن میں تھا کہ یہ گھرانہ بہت عظیم گھرانہ ہے, اب دیکھنا ہے کہ کیا ان گھرانوں میں بھی یہ گھر شامل ہے یا نہیں ہے جس کو ہم انبیاء کا گھر کہتے ہیں. تو جب آپ نے یہ سوال پوچھا تو رسول کریم نے فرمایا کہ ہاں شامل ہے, اور اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی حدیث کا اگلا ٹکڑا بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں بلکہ یہ گھر ان تمام گھروں سے افضل ہے. مترجم نے لکھا ہے افضل ترین ہے, امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر کے مترجم نے لکھا ہے افضل ترین ہے, اور وہاں پر ہے بل افضلھا. سوال یہ ہے کہ جو گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے وہ اپنی مٹی, گارے, اینٹ اور مسالے کی وجہ سے تو نہیں ہے, مکین کی وجہ سے. مکین اتنا افضل ہے کہ وہ مکین جس گھر میں رہے وہ گھر بھی ان تمام گھروں سے افضل ہے. لہٰذا یہ جو گھرانہ ہے اس گھرانے کو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ رسول کریم یہ جو روایت مفتی صاحب نے بیان کی 6 مہینے والی, 3 طرح کی روایات ہیں, 6 مہینے, 9 مہینے, 1 سال تک نبی کریم ہر روز 5 اذانوں کے موقع پر, 5 نمازوں کے موقع پر آتے تھے اور اونچی آواز سے پکارتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے نبوت کے گھر والو تم پر سلام ہو. کس پر؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر. آپ نے ایک سوال مفتی صاحب سے کیا تھا بطول کے حوالے سے, میں ایک بات عرض کروں. دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے 9 نام مذکور ہیں روایات میں. یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم جب نام رکھتے ہیں نا تو وہ ہماری طرح سے نہیں ہے کہ فلان نام پسند آ گیا تو اس لیے وہ نام رکھ لیا, یہ نہیں ہے, بلکہ اس بچے میں موجود کمالات کے حساب سے ان کے نام رکھے جاتے ہیں, ان کی خصوصیات کے حساب سے ان کے نام رکھے جاتے ہیں. جب فاطمہ کہا جاتا ہے تو فاطمہ کا مطلب جہنم سے جدا کرنا ہے, تو اس لیے ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ فاطمہ خود بھی جہنم سے الگ ہیں اور ان کے پیروکاروں کو بھی اللہ جہنم سے الگ کر دیتا ہے. بطول پاکیزگی کے معنی میں ہے, زہرا روشن اور نورانیت کے معنی میں ہے. جتنے بھی اسماء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مذکور ہیں ان تمام اسماء کے پیچھے وہ کمالات پوشیدہ ہیں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود میں موجود تھی. بے شک ایسی ایک مختصر سا وقفہ, اذان کا لاہور میں وقفہ ہے, لوٹ کر آئیں گے, یہیں سے گفتگو جاری رکھیں گے, انتہائی اہم سوال پوچھیں گے, آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان خوش آمدید. پروردگار کا بڑا شکر احسان ہے, افطار نشریات جی ٹی وی کی خصوصی پیشکش ہے, عرفان رمضان کے عنوان سے جاری ہے. میں مختصر رکھ رہا ہوں اپنی گفتگو کو, میں نے کوئکلی سوال جواب کی طرف جانا ہے, یہ والا سیشن صرف آپ کے سوالوں کے لیے ہوتا ہے, لہٰذا ہمارے پاس ویڈیو میں واٹس ایپ ویڈیو کے ذریعے سوالات آ چکے ہیں. میں چاہوں گا اپنے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ علماء کرام تشریف فرمائیں, اپنے سوالات رکھیں تاکہ جواب دیا جا سکے. میری یہ درخواست ہوگی کہ آج کے عنوان سے جڑے ہوئے اگر سوالات ہوں گے تو وہ بہت اچھا اور مجھے عزیز ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید سلیم حسین شاہ کاظمی اور میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے. میرا تمام علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ چلے میں پوچھتا ڈاکٹر صاحب, حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
خوبصورت ہو گیا. ٹھیک ہے جی, جواب مل گیا, اس پہ کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. میرے خیال ہے آگے بڑھ سکتے ہیں. صحیح اسناد کے حساب سے حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. جی اگلا سوال. السلام علیکم, میرا نام عابد رضا ہے اور میرا تعلق ملتان سے ہے. تمام علماء کرام سے میرا یہ سوال ہے کہ خاتون جنت بی بی پاک جب کہ سب بہنوں سے چھوٹی ہیں تو چھوٹی بہن بڑی بہنوں سے افضل کیسے؟ ٹھیک ہو گیا. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بی بی پاک امہات المومنین سے بھی افضل تھیں؟ جزاک اللہ. مفتی صاحب آپ اس پہ ذرا ریشو ڈال. میرے خیال میں ہم نے اس کو دوران گفتگو بیان کر دیا ہے. اصل بات نصوص کی ہے, چھوٹے یا بڑے ہونے کی بات نہیں ہے. جب اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا تو ہمارا اس پر نظریہ ہے. اور یہ کہ بھائی بیٹی کیسے والدہ سے افضل ہو سکتی ہے, تو اس کا بڑا آسان سا جواب ہے کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹے ہیں, اور حضرت ابو قحافہ اور حضرت ابو قحافہ کی جو زوج ہیں حضرت ابو بکر کی والدہ, یہ دونوں ایک والد ہے اور ایک والدہ ہے, وہ دونوں صحابی ہیں. اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر تمام صحابہ سے افضل ہیں. تو اگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اپنے والد سے یا والدہ سے افضل ہوں تو ہو سکتے ہیں. تو اس میں اگر بی بی پاک کو امہات المومنین کے بارے میں کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نماز جنازہ کے متعلق 3 اقوال ملتے ہیں. ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی, دوسری حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھائی, اور تیسری جو کشف الباری میں جس کو راجع قول قرار دیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی. صحیحین میں سے کیا ہے مطلب راجع قول جو بخاری کی شرح میں جس کو راجع قرار دیے گئے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑھا ہے. ایک دوسری بات, جیسے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع پر بات ہوئی, تو دیکھیں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تو مجھے تحقیق نہیں, لیکن تفسیر ابن کثیر, قرطبی اور تمام تفاسیر میں فی بیوت سے مراد مسجدوں کو لیا گیا ہے. اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ, آگے کا سیاق اور سباق بھی مسجدوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, دوسرا جو تقابل کی بات کر رہے ہیں نا, تو میرا خیال ہے کل پرسوں بھی ہماری یہ گفتگو ہوئی تھی کہ جہاں شریعت نے تقابل نہیں کیا وہاں ہمیں تقابل از خود نہیں کرنا چاہیے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اچھا, صحیحین کے حوالے سے مفتی صاحب نے بھی کہہ دیا راجع قول یہ ہے, تو اس پہ بات ہو گئی. اگلا سوال اگر ہے تو ویڈیو پہ اگر ہمارے پاس اگلا سوال آ چکا ہے تو ٹھیک ہے. آواز تھوڑی بڑھا دیں, ہمارے دوست کی آواز بڑھا دیں. میرا علماء کرام سے سوال ہے کہ کوئی شخص باغ فتق کو بیان کرتے ہوئے بی بی پاک سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے لیے مطلق خطا کا قول اختیار کرے, یا اس طرح کہے کہ جب وہ مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں, تو ایسے شخص کے لیے مفتی صاحبان کیا حکم فرمائیں گے؟ چلیں اس کو عمومی طور پہ لے لیتے ہیں, سے کیا حکم ہے؟ پرٹیکولر نہیں جاتے آپ لوگ, تو بہت ہی حساس چلے جاتے ہیں. ہلکا سا کر لیتے ہیں, کوئی آپ نرم ہلکا ہولا ہاتھ رکھیے گا. ہولے ہاتھ سے جواب دیتے ہیں. دیکھیے یہ غالباً باغ فدق کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں, تو ہم اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ جناب سیدہ زہرا پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے ظاہری عموم پر عمل کرتے ہوئے وہ بات کی جو کہ ہمارے یہاں روایات میں موجود ہے, اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کر دی, النبی لا یرث ولا یورث, تو بات ختم ہے. نہ اس معاملے میں رائی کے دانے کے برابر سیدہ زہرا پاک نے کوئی خطا کی, اور نہ جواب میں جناب حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی خطا کی ہے. بہت ہمارا میرے خیال میں مصطفی یہ عقیدہ ہے کہ ہم خواہ میں خطا کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں. اصحاب رسول میں کیوں تلاش کرتے, کیا مل جائے گا, اپنی خطائیں کم ہیں ہماری. دیکھیں اس مسئلے پر نبی علیہ السلام کے صحابہ کا اجماع ہے, جس کو ہمارے اصول کی درجنوں کتابوں نے بڑا صراحتاً لکھا ہے کہ حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہا کا جو عمل تھا وہ عمل قرآن مجید کی ظاہری جو نص تھی, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اس ظاہری عموم قرآنیہ پر عمل کرتے ہوئے حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہا نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے سوال کیا. تو اب اس سوال کرنے کو کوئی بندہ خطا کہے تو یہ از خود ایک بہت بڑی خطا, کیا بلنڈر اور بڑی زیادتی ہے. کہ ایک آدمی قرآن کے ظاہری عموم پر عمل کر رہا ہے, وہ خطا کیسے؟ اور پھر جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کا اجماع ہے اس پر, تو اب جب اجماع ہے کہ انہوں نے قرآن پر عمل کیا تو قرآن پر عمل کرنا یہ خطا ہوتا ہے. تو یہ باطل اور مردود قول ہے سیدہ کائنات کی ذات کے لیے. اور ویسے بھی یہ ہستیاں وہ ہیں, میرا وہ جملہ الحمدللہ میں نے کہا کہ جہاں خطا ہو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی حفاظت کا سلسلہ کیا ہوا ہے کہ جہاں خطا ہو وہاں یہ نہیں جاتے, اور جہاں یہ ہو وہاں خطا نہیں آ سکتی ہے. کیا کہنا, یہ پاک گھرانہ ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
اس میں ایک دو بنیادی باتیں بھی ہیں کہ جب کوئی مال آتا ہے نا تو آیا وہ مال وراثت کے ذریعے سے آیا ہے یا غنیمت کے طور پہ آیا ہے یا مال فے کے طور پر آیا ہے. تو اس میں پھر باغ فدق کے حوالے سے جب تفصیل جاتی ہے تو وہ مال فے کے طور پہ بغیر جنگ لڑے آیا تھا، تو اس کے احکامات پھر الگ ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم سوال چھوٹا سا کر کے اس کی پوری نوعیت اور جہاد کو سامنے نہیں رکھتے ہیں اور ایک غلط میسج وائرل ہو جاتا ہے. تو یہ میرے خیال میں بنیادی بیلنس بات ہو گئی، بہت بیلنس بات ہو گئی. میں شکر گزار ہوں. لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت میرے دو سوالات ہیں علماء کرام سے. جی جی. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ایمان کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر ہمارے ناصحان حضرات اور کچھ خطیب حضرات کچھ جو ہے وہ سخت رویہ اختیار کرتے ہیں اور وہ ایسی تنقیدی گفتگو کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کیا ان کا یہ تنقید کرنا پیر ناصر شاہ صاحب پر، اعلیٰ حضرت پر اور غوث پاک پر، دیگر ائمہ پر، کیا ان کی تنقید نہیں جاتی جو ان کے ایمان کے قائل نہیں تھے؟ یہ میرا سوال ہے. اور دوسرا سوال میرا بھی یہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے ہے کہ ہمارے ناصحان حضرات اور کچھ ہمارے خاص طور پر اہل تشیع اور حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عمران کا جو ذکر ہے قرآن میں، اس سے مراد وہ ابو طالب دیتے. تو میں نے پوچھنا تھا کہ آیا کیا واقعی میں جو قرآن میں حضرت عمران کا ذکر ہے وہ اس سے مراد ابو طالب ہے؟ ٹھیک ہے، مہربانی. دوسری کال تو نہیں ہے ورنہ ہم کنیکٹ کریں اور دو سوال ہیں اس کی طرف. اچھا کال آ جائے. بسم اللہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خوش آمدید. سوال پوچھئے گا. وقت کا میں الف لام میم کی نشست آپ کے لیے. ہیلو. جی جی فرمائیے، سوال پوچھئے. میرا سوال آپ سے ہے جناب اعلیٰ کہ میرا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل؟ اچھا میرے پیارے بھائی، بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں. آپ ظاہر اصلاح کے لیے سوال پوچھ رہے ہیں، ابھی ذرا بہت ہی حساس ہوتا ہے، کافی پیچیدہ مسائل سے گزر کے ہم آگے بڑھتے ہیں. پہلا سوال مفتی حنیف قریشی صاحب جناب حضرت ابو طالب کے حوالے سے انہوں نے پوچھا، اس کو جواب دینا. دوسرا میں علامہ صاحب سے لے لوں گا. دیکھیں، بنیادی طور پر حضرت سیدنا ابو طالب کے حوالے سے روایات دونوں طرح سے موجود ہیں، اور اس میں جناب حضرت ابو طالب کا رسول اللہ سے جو وفا، پیار، محبت اور جو ایک لگن کا سلسلہ، جو ان کی خدمت تھی، وہ ناقابل تردید حقیقت ہے. اس کو کوئی اپنا بیگانہ رد نہیں کر سکتا کہ حضور ان سے محبت کرتے تھے، وہ حضور سے محبت کرتے تھے. پھر پوری زندگی انہوں نے اللہ کے نبی کی ڈھال بن کے گزاری، اور ان کی وجہ سے اسلام کو کسی ایک موقع پر بھی نقصان نہیں ہوا. ہمیشہ حضور کی بلائیں لیں، ہمیشہ حضور کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے، ہر موقع پر انہوں نے حضور کو پریورٹی دی. اس حوالے سے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، یہ دونوں طرح سے ہے. جنہوں نے کہا کہ نہیں پڑھا، ان کی ریزن بیان کی کہ انہوں نے حضور کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپایا. تاہم اس میں میرا موقف یا ہمارے علماء کا موقف یہ ہے کہ دونوں طرح سے جو اقوال موجود ہیں، ان دونوں اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے کم از کم دونوں طرف تان نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی جو حضرت ابو طالب کے حوالے سے یوں کرتے ہیں تو اس کے باپ میں خطا ہے، جو فلاں ہے فلاں. یہ جو عام طور پر سٹیجوں پر ہمارے ہو چکا ہے، یہ بالکل قابل قبول عمل نہیں ہے، یہ غلط ہے. اس کو ہم کسی صورت میں بھی اچھا نہیں سمجھتے. باقی دلائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی اپنے اقوال بیان کرتا ہے تو ایک الگ بات ہے. ظاہر ہے وہ میں نے عرض کیا یا ہمارے بہت سارے علماء کا یہی ہے نظریہ کہ بھئی ان کا نام ادب سے لیں، احترام سے لیں، اور ان کی زیادہ سے زیادہ دینی خدمات کو بیان کریں. ایمان کفر کی بحثوں میں ہمیں سب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن بخاری شریف میں دونوں چیزیں ہیں. سیدنا ابو طالب کا جو وفا ہے، آپ کی خدمت ہے، یہ بھی پوری موجود ہے، اور ایمان قبول نہ کرنا، آپ کا یہاں تک کہنا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ، وہ بھی نہ ہونا، یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے. ٹھیک ہے. عمران کے حوالے سے سوال پوچھے تھے، اگر اس کو بھی جواب دیتے. کہہ رہے تھے کہ کیا عمران سے مراد حضرت ابو طالب ہے قرآن میں؟ یہ قرآن کریم کی آیات کو کسی ایک خاص مورد پر مخصوص کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے جب تک کوئی نص نہ آئے. صحیح بات. اس لیے تفسیر میں آپ کو مختلف قسم کی روایات ملتی ہیں. ان روایات کے مطابق کوئی ہو سکتا ہے کسی روایت کو ترجیح دے، کسی کو مرجوح سمجھے. بنابراین جب آل عمران کی بات آئے گی تو وہاں پر بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے، لیکن
آپ قطعیت کے ساتھ یہ بات کریں یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ اب زین سعیدی صاحب آپ مائک سنبھال لیں اور محبت کا اظہار فرمائیں، سلام پڑھیں اور ہم بھی اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے. نصیبوں کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سیدہ فاطمہ پہ ہمارا سلام. بلکہ میں تو آج دل سے، میرا بھی بہت دل ہوتا ہے کہ میں نعت پڑھوں. میں صرف اس لیے احترام کرتا ہوں علماء بیٹھے ہوئے اور اتنا پیارا نعت خواں بیٹھا ہوا ہے تو ضرورت نہیں ہے پھر. بسم اللہ. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا ہاں یا زہرا یا زہرا. کیوں شرف کی بھی ہو کوئی حد سیدہ، آپ کے سب سے اعلیٰ ہیں جج سیدہ. دو کریموں کی جانب سے رد ہو گیا، آپ نے جس کو کر دیا رد سیدہ. ہو درود آپ پر ساری اولاد پر، بے حساب و شمار و عدد سیدہ. یا زہرا یا زہرا روح حسنین و زینب کی ماں فاطمہ، کوئی تجھے سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، کوئی تجھے سا ہوا ہے کہاں فاطمہ. تیری آمد پہ اٹھ کر کہیں مرحبا، خود محمد رسول زمان فاطمہ. یا زہرا یا زہرا زہرا تیری جاگیر ہے جنت بھی افق بھی، یہ جبل یہ اشجار یہ پانی یہ فلک بھی، شوہر کی طرف سے ہے غلامی میں ملک بھی، بی بی تیرے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی. بس تیری زمینوں پہ بسی جاتی ہے دنیا، صدیوں سے فقط تیرا نمک کھاتی ہے دنیا. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. تیری تقدیس پہ کیا کروں گفتگو، آیا تطہیر اس کا بیان فاطمہ. زینب و مرتضیٰ اور حسین و حسن، کتنا عالی تیرا خاندان فاطمہ. جو رکھے تیرے بچوں سے بغض و عناد، پھر نہ اس کو ملے گی امان فاطمہ. یا زہرا یا زہرا کھڑا ہے در پہ ایک ادنا غلام. یا زہرا قبول کیجئے اس کا سلام. یا زہرا ہے قول عائشہ بی بی سوائے شاہ امم، بلند آپ کا سب سے مقام. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. جس افق کے ہیں
شمس و قمر خود نبی، سبحان اللہ، جس افق کے ہیں شمس و قمر خود نبی، ہے اسی فلک کی کہکشاں فاطمہ، کاش ایسا ہو نظروں سے سید کبھی، تیرے قدموں کا چومے نشان فاطمہ یا زہرا، چوم کر لنگر زہرا کو اٹھا لیتے ہیں، چوم کر لنگر زہرا کو اٹھا لیتے ہیں، یہ وہ صدقہ ہے جو سادات بھی کھا لیتے ہیں، یا زہرا یا زہرا